اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں 3 سگھڑ با اخلاق با پردہ بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور سب کی امیدوں کا واحد مرکز بھی۔ امی تو مجھے دیکھ کر جیتتی تھی، میں نے بھی ان کی خواہشات اور امیدوں کو مقدم جانا تھا۔ اکلوتا نور چشم ہونے کی وجہ سے ابا میرے چال چلن پر خاص نظر رکھتے تھے۔ اسکول جانے سے پہلے مجھے اصول دین، فروغ دین، 6 کلمے اور مختلف صورتیں ترجمہ کے ساتھ زبانی یاد کروا دی تھی۔ یوں شکل صورت تعلیم، اخلاق، کردار میں ہمیشہ نمایاں اور منفرد رہا اور اپنے ہم عمروں کے لیے مثال بھی۔ اب جبکہ میں بچپن کی حدود پھلانگتا لڑکپن اور نوجوانی کی شوریدہ سری سے بچتا بچاتا باشعور دور میں داخل ہو چکا تھا، تو روز میری بہنیں میرا صحرا سجانے کے ارمان سجاتی اور تقریباً روز لڑکی دیکھنے کے لیے جاتی، لیکن میں جو اصل کردار تھا اسے ثانوی درجہ دیا گیا تھا، یعنی خود ہی لڑکی دیکھتی تھی اور مسترد کر دیتی۔ بھئی بڑا کچھ دیکھنا ہوتا ہے، کردار، اخلاق، خاندان اور سلیقہ۔ رافعہ آپا انگلیوں پر خوبیاں گنواتی، خوبصورتی، تعلیم، کرن اور مہوش تڑکا لگاتی۔ ارے بھئی ہٹو، بس ایسی ہو کہ آتے ہی رونق لگا دے۔ امی پیار سے میرے بال سہلاتی اور میں جھپ کے اٹھ جاتا۔ لیکن 2 سال گزر گئے، گوہر مقصود مل ہی نہیں رہا تھا۔ میں اکتانے لگا تھا، میرے دوست، کولیگز، کزنز سب بال بچے دار ہو گئے تھے اور میں یعنی عبداللہ ابھی تک دیوانہ پھر رہا تھا۔ ہر لڑکی پر بہنوں کا اختلاف ہوتا اور میں مشرقی بیٹا ہونے کا ثبوت دے دے کر تھک چکا تھا۔ انہی بے کیف دنوں میں مجھے وہ نظر آئی، ثنا رحمان، دوسری برانچ سے ٹرانسفر ہو کر آئی تھی۔ روشن گندمی رنگت، سنجیدہ مزاج اور جاذب نظر، وہ ایک با اعتماد اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ سب سے بات چیت رکھتی، معاملات ڈیل کرتی، لیکن ایک حد میں رہ کر، وقار کے ساتھ۔ میں نہ جانے کب اسے متاثر ہوا کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے حال دل سنا بیٹھا اور شادی کی پیشکش کر دی۔ وہ بھی شرمانے کی بجائے سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہی اور کہا کہ اس کے گھر والوں سے بات کی جائے۔ میں نے اسی کو بہت جانا اور اب اگلا مرحلہ گھر والوں کو منانا تھا اور نتیجہ غیر متوقع نہ تھا۔ امی اور بہنیں حیران بلکہ کچھ غصے میں نظر آئیں اور اس آزاد اور شطر بے مہار لڑکی سے خائف اور نالا بھی، جس نے ان کے شرمیلے بیٹے کو یوں قابو میں کر لیا تھا کہ وہ اپنا صحرا خود سجانے بیٹھ گیا تھا۔ حالانکہ حقیقت برعکس تھی۔ ابا جی کے تعاون سے ہم سب ثنا کے گھر گئے۔ وہ تینوں بہنوں اور 2 بھائیوں میں بڑی تھی، مڈل کلاس فیملی، پینشن یافتہ والد صاحب، بھائی چھوٹے اور بہنیں شادی شدہ۔ گھر آ کر سب سخت بد مزہ تھے اور مجھ سے خفا بھی۔ ثنا کا نکاح 2 سال رہ کر ٹوٹا ہے، مطلقہ ہے۔ امی کو شکوہ تھا اس کے نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے لڑکے کا بیرون ملک نیشنلٹی کے لیے شادی کرنا تھا اور یہ بات میرے علم میں تھی۔ کیسے ابا جی اور بھائی کے سامنے ٹرالی گھسیٹ کر لائی اور چائے بنا بنا کر پیش کرنے لگی۔ نہ جھجک نہ شرم، رافعہ آپا نے منہ بنایا۔ وہ میری کولیگ ہے آپا، ہم دونوں آفس میں ملتے ہیں۔ مجھے ان کا لہجہ برا لگا۔ کیا وہ تمہیں روز اسی طرح چائے پیش کرتی ہے؟ رافعہ آپا نے آنکھیں نکالی اور میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ بھائی سے بڑی لگتی ہیں۔ کرن اور مہوش ہزار آپس میں لڑتی، میری بیوی ہونے والی کے متعلق ان کا ایک مثال ہی تھا۔ میں نے ابا جی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے، گویا ان کو بھی ثنا پسند نہ آئی تھی، لیکن میں بھی ڈٹ گیا۔ بہنیں میری بغاوت پر کمر کس کر میدان میں آ گئیں۔ میں ثنا سے ہی شادی کروں گا۔ ثنا نے مجھے کبھی اپنی طرف متوجہ نہ کیا تھا، اکسایا نہ تھا، بس وہ مجھے اچھی لگی اور اتنی اچھی لگی کہ دل میں بس گئی۔ میں نے احادیث کی کتب سے مثالیں دی، اسلام کے احکامات بتائے۔ ارے بھائی ان پاکیزہ ہستیوں سے ہمارا کیا مقابلہ؟ امی توبہ توبہ کر کے پیٹتی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بہنیں چلاتی۔ ثنا پر وہ الزام لگاتی کہ اگر ثنا سن لیتی تو ایٹمی جنگ کا آغاز ہمارے گھر سے ہوتا۔ بہرحال وہ اپنے کردار کے متعلق بہت حساس تھی۔ میں اپنی محبت کے محاذ پر تنہا تھا اور جس قلعے پر محبت کا جھنڈا گاڑنا چاہتا تھا اس کی ملکہ گھر والوں پر فیصلہ چھوڑے بیٹھی تھی۔
اچانک سنا کی ٹرانسفر ہو گئی اور وہ اپنا عطا پتہ بتائے بغیر غائب ہو گئی۔ گھر میں اب سکون تھا۔ غیبت، عیب جوئی کے چینلز، بہنوں کے تبصرے بند تھے۔ امی وظائف میں مصروف۔ ایک روز میں نے سنا کہ میری منگنی ہو رہی ہے، پھپھو کی نند کی دیورانی کی بہن۔ میں سکتے میں رہ گیا تھا۔ ابا جی نے میرا چہرہ دیکھا تو مجھے اپنی اسٹڈی میں لے گئے۔ دیکھو بیٹا، ہمارا با پردہ دیندار ماحول، وہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ نسل کی تربیت، سنا کی جاب، نکاح کا ٹوٹنا، لوگوں کے تبصرے، وہ سب نقصانات گنوا رہے تھے جو سنا سے شادی کی صورت میں متوقع تھے۔ رافیہ اور تمہاری ماں سنا کے گھر گئے اور ان کے والدین کو سمجھایا کہ وہ ہمارے بیٹے کو پھنسانے کے لیے اپنی بیٹی کو آگے نہ کرے۔ ابا جی، میں ششت رہ گیا تھا۔ اس لڑکی نے ایک غیر محرم کو اپنی طرف مائل کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ میں صدمے کے باعث بول نہ پا رہا تھا۔ صرف لڑکیاں مشرقی نہیں ہوتی، لڑکے بھی مشرقی ہوتے ہیں، اور میں اس کا چلتا پھرتا ثبوت تھا، جیتی جاگتی تصویر۔ بعد میں کرن نے بتایا کہ جب میں بھوک ہڑتال پر تھا تو رافیہ آپا اور امی نے سنا کو فون پر خوب سنائی کہ وہ ان کے بیٹے کو ورغلا رہی ہے۔ میں دکھ سے رو بھی نہ سکا۔ مرد رو نہیں سکتے نا۔ میں سنا سے فون پر بات کر کے اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نمبر بہت مشکل سے ملا۔ سنا، میں شرمندہ ہوں کہ میں اسے سب کچھ کہتا گیا، وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اویس، اگر تمہارے دل میں میری عزت ہے، احترام ہے تو مجھے اس کا ثبوت دو۔ میں سمجھا وہ مجھے کورٹ میرج کا مشورہ دے گی۔ میں بھی بغاوت پر تیار تھا۔ تم اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لو، میں اپنی نگاہوں میں سرخرو ہو جاؤں گی۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہے تو مجھ سے کبھی رابطہ نہ رکھنا۔ میں جاب کرتی ہوں، باہر نکلتی ہوں تو یہ اعتماد میرے والدین نے مجھے بخشا ہے، جس کی میں نے ہمیشہ پاسداری کی ہے۔ ویسی بھی میری شادی ہو رہی ہے اور وہ شخص اور اس کا گھرانہ مجھے وہ عزت اور احترام دے رہے ہیں جو تم اور تمہاری فیملی کبھی مجھے نہ دے سکتے۔ اور یاد رکھنا، وہ تھوڑی دیر رکی، میرا پورا وجود کان بن چکا تھا، میں ایک لفظ نہ بول سکا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ سنا سے محبت تھی یا اس محبت کی پاسداری جو میں گھر والوں کے فیصلے پر راضی ہو گیا تھا؟ ساری گلی بقا نور بنی ہوئی تھی۔ میری شادی پر گھر والوں نے سارے ارمان نکالے تھے، اور میرے ارمان کنیز فاطمہ بنت حاجی مقبول علی شرعی حق مہر کے مطابق میری زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ میرے نکاح میں شرعی طریقوں کی پیروی کی گئی تھی۔ ابا جی نے خود نکاح پڑھایا تھا۔ ولیمہ شاندار ضیافت تھی۔ بہنیں، امی، دلہن پر وارے صدقی جا رہی تھی اور میں بالکل خاموش تماشائی بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ سنا کا ایک جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا، اویس، مذہب وہ نہیں ہے جو صرف عبادات میں نظر آئے، مذہب تو وہ ہے جو روزمرہ معاملات میں شامل ہو کر تعارف بن جائے۔ پھر لڑکی جو گھر سے فکر معاش لے کر نکلتی ہے وہ بے راہ رو نہیں ہو سکتی۔ ہر لڑکی محبت سے زیادہ عزت چاہتی ہے جو تم نہیں دے سکتے تھے، اور مجھے صرف عزت ہی چاہیے تھی جو تمہارے گھر والے مجھ جیسی خود مختار اور آزاد خیال لڑکی کو نہیں دے سکتے تھے۔